ہائی گائے، آج ہم پڑھیں گے فارن پالیسی انٹرنیشنل ریلیشن CSS کے لیے، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور UPC کے لیے بھی انٹرنیشنل ریلیشن پولیٹیکل سائنس۔ تو آج ہم پڑھیں گے فارن پالیسی، اوکے۔ اہمیت کیا ہے کسی ملک کی سلامتی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم جائیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ ڈیفینیشن آف فارن پالیسی: کسی ملک کی وہ حکمت عملی ہے جو بین الاقوامی تعلقات اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے، قومی مفادات حاصل کرنے اور عالمی مسائل حل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ یہ وہ پالیسی ہے، یہ وہ حکمت عملی، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن اور دیگر جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کسی ملک نے تعلقات رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مفاد کو، قومی مفاد کو، نیشنل انٹرسٹ کو، اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکے، اس کو حاصل کرے، اپنی اکنامک جو ایگریمنٹس ہے اس کو سائن کرے، وہ ٹریڈ ڈیل کو لے سکے، جو اور اکنامیکل پولیٹیکل اچیومنٹ ہے اس کو حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو جو اور نیشنل انٹرسٹ ہے، جیوگرافیکل انٹرسٹ ہے، سب اس میں آتے ہیں۔ اور عالمی مسائل کے حل کے لیے جو کچھ ایشو ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اور ان کا کسی ملک کا کسی اور ملک کے ساتھ، یا عموماً جو مختلف ممالک میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا ایک پالیسی بیانیہ بنانا، یہ سب فارن پالیسی کہلاتی ہے۔ جس طرح یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ ہے، تو ہندوستان پاکستان کی اپنی فارن پالیسی ہوگی، اپنی پوائنٹ آف ویو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو نا ایک فارن پالیسی کے ضمن میں لائیں گے، کیونکہ نا اس سب کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہے۔ کسی کے ساتھ کا رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، جس طرح ہندوستان اور رشیا کے، اور یوکرین کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تو نہیں ہیں، لہٰذا وہ رشیا کے ساتھ اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، تو وہ اپنی فارن پالیسی اسی ضمن میں بنائیں گے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے اور رشیا کو ناراض نہ کر سکے، تو یہ وہ فارن پالیسی ہے۔ اس طرح پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، وہ امریکہ کو کبھی بھی وہ ناراض نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پھر اس کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا امریکہ، ان کے درمیان بہت ہی اچھے ایک اسٹریٹجک تعلقات ہے۔ اوکے دوستو، ہم مزید پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ فارن پالیسی کی جو اہم مقاصد ہے، وہ آبجیکٹیو، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے قومی مفاد کا تحفظ، پروٹیکشن آف نیشنل انٹرسٹ۔ کسی بھی ملک کی جو اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پروٹیکشن کرنا پورے ورلڈ میں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان نہ پہنچ جائے، وہ ایک فارن پالیسی کی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے، کسی ملک کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ دوسرا، بین الاقوامی امن قائم رکھنا، ٹھیک ہے، نہ خود کسی لڑائی میں حصہ لینا، نہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا، نہ کسی اور کو الاؤ کرنا کہ وہ اس پر حملہ کرے یا اٹیک کرے، اور جتنی بھی جو کنٹریز ہے سب کے ساتھ اچھے تعلقات پیسفل رکھنا، اور جہاں پہ کچھ ایشو ہے، جنگیں ہیں جس طرح یوکرین اور رشیا میں، تو وہاں کے لیے اچھا ایک پازیٹیو ایک اپروچ بنانا، تاکہ وہ وہاں پہ امن ہو جائے، وہاں پہ یہ جو مسائل، یہ جنگ ختم ہو جائے، اس کو بین الاقوامی امن کہتے ہیں۔ اقتصادی ترقی اور ٹریڈ کو فروغ دینا، یہ بھی ایک فارن پالیسی کی آبجیکٹیو ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے، جو آپ کی اقتصادی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ترقی ملے، وہ کیسے ملے گی، گروتھ کیسے ملے گی، جب آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے کسی اور ملک کے ساتھ، بائیلیٹرل، ملٹی لیٹرل، اوکے، تاکہ جو آپ کی جو ہے ٹریڈ ہے، ایکسپورٹ ہے، وہ بڑھ جائے۔ چوتھا کیا ہے، سیکیورٹی اور دفاع کو مضبوط کرنا۔ ہر ملک جو ہے چاہتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اور دفاع مضبوط رہے، تاکہ کوئی بھی ملک اس کو گندے نظروں سے نہ دیکھ پائے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دے گا۔ جس طرح پاکستان، ہندوستان دونوں آپس میں ایک ہی ہمسایہ ملک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی ایک ہے کہ وہ اپنی دفاع کو، سیکیورٹی کو مضبوط کرے ایک دوسرے کے خلاف، تاکہ وہ بضرور وقت وہ ایک اپنی دفاع کو مؤثر بنائے، اور ایک مؤثر کارروائی کر کے دوسرے ملک کو، دوسرے دیش کو، اس کو نصف نابود کرے۔ تہذیبی اور ثقافتی تعلقات قائم رکھنا، یہ بھی فارن پالیسی کی ایک آبجیکٹیو اہم ہے کہ وہ
ایک کنٹری دوسرے ملک کے ساتھ یا پورے ورلڈ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کے ساتھ اپنے تہذیبی اور ثقافتی تعلقات کو قائم رکھے. ان کی جو ثقافت ہے اس کے بھی اس میں انٹرسٹ لے, اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھے, اور اپنی بھی جو اس کے جو ثقافت ہے, جس کی جو کلچر ہے, جس کی جو سویلائزیشن ہے, اس کی جو تعلیم ہے, جو معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, اس کی بھی وہ دوسرے ممالک سے وہ پذیرائی حاصل کر سکے. تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے. لاسٹ میں آتا ہے عالمی مسائل میں کردار ادا کرنا. جتنے بھی کچھ ایشو ہے, فلسطین کا ہو گیا, کشمیر کا ہو گیا, رشین یوکرین, سب میں وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک رول پلے کر سکے. تو یہ بھی ایک فارن پالیسی کی ایک آبجیکٹیو ہے. اوکے دوستو, ابھی ہم پڑھیں گے مزید کہ کون سے وہ عوامل, وہ فیکٹر ہے جو فارن پالیسی, کسی ملک کی فارن پالیسی, خارجہ پالیسی کو وہ متاثر کرتی ہے, وہ امپلیمنٹس کرتی ہے. دا فیکٹر امپلیمنٹس فارن پالیسی. اور نمبر 1 نیشنل انٹرسٹ. جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ کی فوج بھی نیشنل انٹرسٹ ہے, آپ کی جو پالیٹکس بھی انٹرسٹ ہے, آپ کی جو ٹریڈ ہے, آپ کی جو اکانومی وہ آپ کے بھی انٹرسٹ ہے. ان سب کو یہ سب نا یہ جو ہے چیز ہے, یہ آپ کی فارن پالیسی کو وہ افیکٹ کرتی ہے. اس کے بغیر آپ فارن پالیسی نہیں بنا سکتے. نیشنل انٹرسٹ کے بغیر آپ کیسے بنائیں گے؟ جب آپ کو نیشنل انٹرسٹ کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کیسے وہ فارن پالیسی بنائیں گے؟ فارن پالیسی آپ بناؤ گے, لیکن اس کے بغیر بناؤ گے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. نمبر 2 پہ ہے جغرافی لوکیشن. جو آپ کی جغرافی ہے, جہاں پہ آپ رہ رہے ہو, جس طرح آپ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور انڈیا, اور ان کے ساتھ چائنا بھی, افغانستان بھی, لہٰذا وہ اسی اپنی جغرافی کے لحاظ سے اپنی فارن پالیسی بنائے گا. ایسا نہیں کہ وہ افغانستان کو اگنور کرے, پاکستان ہندوستان کو اگنور کرے, یا ہندوستان پاکستان کو اگنور کرے, یا پاکستان ہندوستان کو, یا وہ چائنا کو اگنور کرے. کیونکہ یہ سب جن آپس میں وہ ہے, ان کے درمیان وہ کلیش بھی ہے. لہٰذا ان کا جو جغرافیکل اسٹیٹس ہے وہ بڑا وہ جائے, لہٰذا وہ اس کو افیکٹ کر دی, اس کی فارن پالیسی کو افیکٹ کرتی. پاکستان کی فارن پالیسی ہندوستان کا فیکٹر, ہندوستان کی جو فارن پالیسی پاکستان کا فیکٹر, اور چائنا کا فیکٹر, یہ سب اس میں ہے, اس کو متاثر کرتی ہے. اوکے, نمبر 3 پہ ہے پولیٹیکل سسٹم اور لیڈرشپ. کسی ملک کا جو سسٹم ہوتا ہے, اگر کسی ملک میں مطلب ڈیموکریسی ہے, لیڈرشپ ہے, اچھا ہے, مطلب اکاؤنٹیبل ہے, لیڈر ہے, تو وہ ایک مضبوط فارن پالیسی بنائے گا. اگر کسی ملک میں وہ کچھ امریت ہے یا کچھ اور سسٹم ہے, تو وہ جو فارن پالیسی ہوگی وہ وہاں کے عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہوگی, لہٰذا وہ ایک کمزور فارن پالیسی ہوگی. چوتھا ہے اکنامک اسٹرینتھ. آپ کی اکنامک اسٹرینتھ جتنا زیادہ ہوگی, لوگ آپ کی وہ رسپیکٹ کریں گے, قدر کریں گے, آپ کو ویلیو دیں گے, آپ کا رول بڑھ جائے گا پورے ورلڈ میں. اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات وہ نہیں بنا سکے گا. لہٰذا یہ بھی اکنامک فیکٹر ہے. اگر آپ کی جتنی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اکنامکلی تو یہ بھی فارن پالیسی کو آپ کو وہ انفلوئنس کرے گی. ملٹری پاور. اگر آپ کا ملٹری پاور ہے کمزور ہے تو وہ بھی آپ کی فارن پالیسی کو افیکٹ کرے گی. اگر زیادہ بڑا ہے تو بھی آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے. ہسٹوریکل ان کلچر ٹائی. کچھ ایسے ممالک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کا دوسرے ممالک کے ساتھ ہسٹوریکل ٹائز ہوتے ہیں, کلچر ٹائز ہوتے ہیں. ان کا کلچر اور جو ہسٹری ہوتی ہے وہ تھوڑے سے اس میں سملیرٹی ہوتی ہے, تو یہ بھی نا اس کو افیکٹ کرتی ہے, فارن پالیسی کو افیکٹ کرتی ہے. جتنا زیادہ ہسٹوریکل کلچر ٹائز زیادہ ہوں گے کسی ملک کے ساتھ, دوسرے ملک کے ساتھ, تو وہ اس کی فارن پالیسی زیادہ اس کی طرف جھکاؤ میں ہوگی. اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ تھوڑی سی کمزور ہوگی. انٹرنیشنل انوائرمنٹ. جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اگر جنگیں ہے, پیس ہے, وار آن ٹیررزم, تو یہ سب چیزیں جو نا یہ افیکٹ کر سکتی ہے کسی ملک کی فارن پالیسی کو. لہٰذا وہ اسی انوائرمنٹ کے, انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے مطابق وہ فارن پالیسی بنائیں گی. تو یہ بھی نا یہ وہ چیز ہے جو کسی ملک کی فارن پالیسی بناتے وقت اس کو مطلب نظر میں رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر وہ آپ نہیں بنا سکتے فارن پالیسی کو. جی, ابھی ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے جو کہ فارن پالیسی سے جڑی ہوئی ہے, کہ فارن پالیسی کی جو قسمیں ہیں, ٹائپس ہے, وہ کیا ہے. ایک ہے آئسولیشنسٹ پالیسی. ایسی پالیسی کہ جس میں جو ہوتا ہے ایک کنٹری دوسرے ملک کے ساتھ تھوڑے سے کم مطلب وہ تعلقات رکھتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ امریکہ ایک وقت میں اس نے اپنے تعلقات کو تھوڑا کم رکھا تھا. جاپان نے بھی ایسا کیا تھا کہ تھوڑا دوسرے ممالک کے ساتھ اتنا اس نے زیادہ تعلقات نہیں رکھے, بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا وہ تنہا اس نے رکھا. تو یہ امریکہ اور یہ جاپان اس کی مثالیں ہیں.
دوسرا ہے کلیکٹیو پالیسی، مطلب ایسی پالیسی کہ جس میں نا آپ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ وہاں پہ جس طرح یونائٹڈ نیشن ہو گیا، وہاں پہ کچھ معاہدے کر کے وہاں پہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے آپ تعاون کریں، تو اس کو ہم کو بولتے ہیں کولیکٹیو پالیسی۔ بائیلیٹرل پالیسیز میں کیا ہوتا ہے؟ بائیلیٹرل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ براہ راست تعلقات، جس طرح انڈیا اور پاکستان کا آپس میں، یا انڈیا اور چائنا کا آپس میں، یا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، تو یہ نا ایک بائیلیٹرل ہوتی ہے، دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، جس میں کوئی تیسرا وہ کنٹری اور شریک نہیں ہوتا۔ تو کلیکٹیو پالیسی میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیٹو ہو گیا، یا جو G10 ہو گیا، یا G20، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب جو ہے نا ممالک ایک ہی ایجنڈے پہ وہ متفق ہو کے ایک پالیسی بناتی ہے۔ جس طرح عرب لیگ ہو گیا، وہ بھی ایسا کرتی ہے کہ 57 ممالک کا جو اسلامک جو OIC سمیٹ ہے، وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک پالیسی بناتی ہے، اور اس پہ سب نہ وہ پیپلیشن جو کنٹریز ہے وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں۔ تو یہ نا ایک کولیکٹیو پالیسی ہوتی ہے، یا جس طرح G7 G20 ہو گیا، WTO، یا دوسرا جو ہے یہ نیٹو کا، اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ ایک متفقہ پالیسی اپناتی ہے۔ اچھا، ایک اور ہے ملٹی لیٹرل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جہتی پالیسی اپناتے ہو، یعنی کئی ممالک کے ساتھ تعلقات، جس طرح پاکستان ہندوستان میں جو سارک وغیرہ ہو گیا، جس میں ساؤتھ ایشیا کے جو ہے ایک فورم ہے، ایک ریجنل فورم ہے، اس ریجنل آرگنائزیشن کے ذریعے لوگ دوسرے ممالک کے ساتھ وہ تعلقات بنا دیتے ہیں، جس طرح پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ کے ساتھ۔ ابھی یہ سب فیکٹر کو دیکھے، اس کے آبجیکٹیو کو دیکھے، تو ابھی ہم ایک اسٹیج آتی ہے جو کہ فارن پالیسی بنانے کا اسٹیج ہوتا ہے۔ اسٹیج کا فارن پالیسی مطلب میکنگ اے فارن پالیسی اسٹیج، وہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ ڈیسیژن لیں گے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے امپلیمنٹ، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور تیسرا ایوالویشن، جب یہ اس کا مطلب رزلٹ جو ہے اس کا انالیسس کرنا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس میں کیا مطلب کوتاہی ہے، اس کو کیسے چینج کر دے، کسی مطلب اس میں کچھ ریفارمس کرے، کچھ نئی چیز اس میں لائے، کچھ اور جو پرانی چیز اس کو نکالے۔ تو یہ جو ہے نا یہ فارن پالیسی کی اسٹیجز ہے۔ ڈیسیژن میکنگ میں کیسے ہوتا ہے کہ کسی ملک کا، جس طرح پاکستان ہو گیا، اس میں جو ہوتا ہے ڈیسیژن وہ ایک بیوروکریٹک ماڈل کے ذریعے ہوتی ہے، پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، جو ملٹری ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو نا عوام کے امنگوں کے مطابق وہ پالیسی بناتی ہے، نیشنل انٹرسٹ کے مطابق۔ تو وہ نا ایک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، ایک ماڈل ہے، ایک بیوروکریٹک ماڈل ہے، ایک ہے آرگنائزیشنل ماڈل ہے، دوسرا ہے کہ ایک فرد واحد جو ہے نا وہ مطلب وہ ڈیسیژن لے لے، جس طرح رشیا کا ہوتا ہے، اس میں صرف ایک فرد واحد وہ فیصلہ لیتا ہے، یا کیوبا ہو گیا، یا جتنے بھی کمیونسٹ کنٹریز ہے، چائنا وغیرہ، اس میں سب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد وہ فیصلہ لیتا ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹک کنٹری میں صرف کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک آدمی کا وہ فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ سب پارلیمنٹ مل کے، ممبران مل کے، دوسرے جو ادارے، متعلق ادارے ہیں، سول، ملٹری، وہ سب مل کے وہ پالیسی کو ڈیسیژن میکنگ میں مطلب کے ذریعے بناتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ پھر اس کو بولتے ہیں اپلیمنٹیشن۔ اس کو کیسے اپلیمنٹ کرتے ہیں؟ سفارتکاری کے ذریعے، ایگریمنٹس کے ذریعے، ٹریٹی کے ذریعے، اور ڈپلومیسی کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، جو اکنامیکل سورسز ہے، جو ذرائع ہے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے۔ پھر نمبر آتا ہے ایوالویشن۔ اس کا ایوالویشن کرنا کہ مطلب کیا خامیاں ہے، کیا اس میں کچھ ناکامیاں دیکھی گئی، اور کیا کچھ اس میں بہتری ہم لا سکتے ہیں، اور کیا کچھ سکسیس اس میں دیکھی گئی۔ تو یہی فارن پالیسی ہے جو کہ مقاصد ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے جو مراحل ہے، مطلب اس کی اقسام ہم نے دیکھی، اس کی اہمیت ہم نے پڑھی، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن، جو اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے، پھر اس کا امپلیمنٹیشن پروسیس ہے، پھر اس کے لاسٹ میں ایوالویشن ہم ہوتا ہے، سب ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ امید انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا جو ہے نا لگا ہوگا، اور میں آپ کے لیے، آپ اس کو لائک کریں، میرے ویڈیو کو بھی ذرا شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں، تاکہ میں مزید ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں۔ تھینک یو ویری مچ۔